الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی مہربان خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ جس کی عربی پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ غصہ نہ کرو۔ ایک آدمی جو کہ اپنے مزاج کا ذرا تیز تھا اور غصے کا بھی بڑا تیز تھا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس آدمی نے بار بار کہا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وصیت فرمائی اور یہی بار بار کہا کہ غصہ نہ کرو۔ تو غصے کے بارے میں اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو در حقیقت وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، یعنی غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ تو اسی طرح غصے کے علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ صرف پانی سے ہی بجھتی ہے۔ تو جس کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ جس غصے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانی اثر کہا ہے، وہ غصہ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے۔ رہا وہ غصہ جو مومن کو دشمنوں پر آتا ہے، تو وہ غصہ نہایت عمدہ صفت ہے۔ اگر کوئی دین کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت اگر غصہ نہ آنا تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اخلاق اور مومن کی شانوں میں سے ایک شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، تین چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس سے ناجائز کام نہ کروائے۔ دوسری چیز یہ ہے جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے۔ اور تیسری بات یہ کہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسرے کی چیز نہ ہتھیائے جس کا لینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں جو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کا معاشرہ پھر سے جاہلیت کے دور کی طرف چل رہا ہے، بلکہ جاہلیت کا دور پھر سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ہمارے اندر یہ تمام پوری چیزیں موجود ہیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اپنی ذات کے لیے آتا ہے، نہ کہ دین کے لیے، جبکہ ہمارے مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں مظلوم ہے، ہم لوگوں کے ان کے حق کے لیے کوئی غصہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز جس کا ذکر ہوا کہ جب خوش ہو تو اس خوشی کو اتنا ہی رکھو کہ اسلام کے دائرے میں رہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال شادیاں ہیں۔ ہمارے ہاں شادیوں کے وہی طور طریقے اپنائے جاتے ہیں جو ہندوؤں کے ہاں ہیں، غیر مسلموں کے ہاں ہیں، کہ پیسہ اڑانا ہے، پیسے کی نمائش کرنی ہے۔ یہ تو دور جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، اور یہ تو غیر مسلموں کے ہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، ہم تو ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں کہ خوشی کو ہم نے اسلام کے دائرہ کار سے باہر نکالا ہوا ہے۔ اور آخری چیز جو حدیث میں ذکر کیا گیا، قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی آپ اتنے طاقتور ہیں، اتنا آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے کہ آپ کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ جس کے پاس تھوڑا اثر و رسوخ آتا ہے، جس بندے کے پاس طاقت ہے، وہ ظلم اور جبر کے ساتھ لوگوں کی جگہوں پہ، لوگوں کی جائیدادوں پہ، لوگوں کی چیزوں پر قبضے کرتے ہیں، اور ناحق ان کو مار پیٹ کر کے، ظلم کر کے ان کی جانوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مومنانہ صفت کے اندر آخری چیز یہی بتا دی گئی ہے کہ قدرت رکھتے ہو، اللہ تمہیں اگر اقتدار دیتا ہے، اللہ تمہیں اگر شہرت دیتا ہے، اللہ تمہیں اگر مال دیتا ہے، علاقے کے اندر اگر عزت دیتا ہے، تو تمہیں اپنے اوپر قابو ہونا چاہیے کہ تم طاقت تو رکھتے ہو لیکن کسی کی چیز کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔
اسی طرح ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سامنا اپنے دشمن سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری طاقت رکھتے ہوئے اس کو بچھاڑ چکے تھے، تو اس کی گردن مارنے لگے، یعنی جب اس کو مارنے لگے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار فوراً میان میں واپس رکھ دی اور پیچھے ہٹ گئے۔ تو بعد میں اس دشمن نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جس وقت میں تمہیں مار رہا تھا اس وقت میرا غصہ، طاقت دین کے لیے استعمال ہو رہی تھی، لیکن جب تم نے میری منہ پر تھوکا تو میرا غصہ صرف پھر میری ذات کے لیے تھا، اور میں پھر تمہیں اگر مارتا تو میں اپنی ذات کے لیے مارتا، اللہ کے لیے نہ مارتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے غصوں پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز غصہ سے بچا کر رکھے، اور ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔